امام رضا علیہ السلام کے القاب میں سے ایک عالم آل محمد ہے، اور امام کی امامت کا جو دور ہے 20 سال پر مشتمل ہے، جو ہارون رشید، امین رشید، مامون رشید کے دور میں امام علیہ السلام رہے ہیں، اور مامون کے دور میں اور مامون کے زہر دلانے کی وجہ سے امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ اور مامون چونکہ بظاہر علم دوست تھا، لہٰذا اس نے ایک علمی تحریک شروع کی جس میں مختلف علوم پر کام ہوئے، اور اس میں جو یونانی فلسفہ ہے اس کو بھی اسلامی معاشرے میں وارد کیا، اور اسی حساب سے ایک دار الترجمہ کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا جس میں مختلف علوم کی کتابوں کا ترجمہ ہوتا تھا۔ اور ایسے میں اس کی ایک کوشش یہ بھی ہوتی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کو جو بزور و زبردستی مدینہ سے مر اور خراسان طلب کیا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ تحت نظر رکھے، بظاہر ولایت عہدی امام کے حوالے کی، البتہ امام علیہ السلام نے جب مدینہ میں پیش کیا ہے ولایت عہدی کو بھی انکار کیا اور واپس بھیجا، لیکن آخر میں امام علیہ السلام کو تہدید جو کی جان کے حوالے سے یعنی دھمکا دیا، تو امام علیہ السلام مدینہ سے آئے، اور پھر جب تشریف لائے ہیں خراسان میں بھی، تو ابتدائی طور پر امام علیہ السلام نے اس ولایت عہدی کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا ایک باطل مشینری کو ٹھکرا دینے کے حوالے سے ایک پالیسی کے بارے میں ہے کہ جب بھی تمہیں کسی باطل کی طرف سے کوئی منصب ملتا ہے تو فوراً اس کی طرف لپکنا نہیں۔ اگر تم حق کی خدمت نہیں کر سکتے، مظلوموں کی خدمت نہیں کر سکتے، اور جو بیچارے عوام اور رعیت ہیں ان کی خدمت نہیں کر سکتے، تو تمہیں اس منصب پر نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ جب ظلم کو روک نہیں سکتے ہو تو پھر ایسی صورت میں جا کر ظالم کا ساتھ دینا درست نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے کی اس سیاسی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس وقت تک اس منصب کو قبول نہیں کیا جب تک آپ کی حیات مبارک کے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا، اور جب امام علیہ السلام کو مامون کی طرف سے یہ خطرہ لاحق ہوا تو امام علیہ السلام نے شرائط کے ساتھ اس منصب کو لیا ہے کہ اس میں میں کسی کو کوئی دخالت نہیں دوں گا تمہاری مشینری میں، کسی کو منصب پر میں رکھوں، کسی کو منصب سے معزول کروں، یہ کام میرا نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے، چونکہ جانتے تھے امام علیہ السلام کہ کوئی اختیار کوئی کام کرنے نہیں دیا جائے گا، فقط قریب اور تحت نظر رکھنا چاہ رہا تھا مامون۔ اس اعتبار سے اب امام علیہ السلام نے جو علوم کے حوالے سے فرمایا ہے، تو میں چند جملے وقت کے حساب سے عرض کروں گا۔ جب امام علیہ السلام مدینہ سے تشریف لا رہے تھے خراسان کی طرف، اور جب ہم نیشاپور کے مقام پر پہنچے تو نیشاپور اس زمانے میں ایک علمی مرکز تھا، ایک علم و حدیث کا بڑا مرکز تھا کہ جہاں پر امام آئے تو ہزاروں کی تعداد میں محدثین اور لکھنے والے نے آ کر امام علیہ السلام کی سواری کو روکا اور امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے جد کی کوئی حدیث ہمیں ارشاد فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے اس موقع پر جو حدیث بیان فرمائی ہے، جو ارشاد فرمایا ہے، اس کو ہماری حدیث کی کتابوں میں حدیث سلسلۃ الذہب نام دیا ہے۔ پوری توجہ رہے، حدیث آپ کی بارہا سنی ہوئی ہے، میں ایک اور زاویے سے صرف ایک دو نقطے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پورا سلسلہ جو نا شروع کیا، امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میرے بابا جعفر ابن محمد بن صادق سے سنا کہ میرے بابا نے فرمایا، محمد بن علی سے سنا کہ فرمایا میرے بابا
علی ابن الحسین نے فرمایا، اور فرمایا کہ میرے بابا حسین ابن علی نے فرمایا، حسین ابن علی نے فرمایا کہ میرے بابا امیر المومنین نے فرمایا، اور امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے سنا رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا، اور جبرائیل نے اللہ سے کہ لا الہ الا اللہ کلمۃ حصن، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا، بچ گیا، میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ فرما کر چند قدم آگے بڑھے، یعنی اس پہلے جملے میں مولا امام رضا علیہ السلام نے توحید کو بیان کیا ہے، اور اب جب چند قدم چلے عماری سے سر مبارک پھر باہر نکالا اور فرمایا لیکن بشرطها و شروطها وانا من شروطها، لیکن اس امن میں داخل ہونے کے لیے فقط توحید کی گواہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی شرائط بھی ہیں، اس کے کچھ شروط بھی ہیں، انا من شروطها، اور ان شرائط میں سے، ان شروط میں سے میں ہوں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا امام رضا علیہ السلام شخص سے امام رضا علیہ السلام شرائط میں سے ہے؟ نا، عنوان بتا رہے ہیں، یعنی میں جو 8واں امام ہوں تو امامت اس کلمہ توحید کی شرائط میں سے ہے، بس اگر کلمہ توحید اگر کوئی اس قلعہ امن میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فقط توحید کے نعرہ اور توحید کے کلمے کے ذریعے نہیں ہو سکتا، شرائط بھی پورا کرنے ہوں گے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امامت کو بھی مانتا ہو، اگر ائمہ کو بھی 12 اماموں کی امامت کا بھی قائل ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے کہ امام علیہ السلام نے اس پورا معصوم سلسلے کے ساتھ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ توحید اس وقت کامل ہو جاتی ہے کہ جب اس کے ساتھ امامت کا عقیدہ بھی ہو، اگر امامت کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں توحید کامل نہیں ہے۔ اور جب امام یہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کلمہ توحید میں کسی دخالت کے نخلا نہیں، اسی طرح سے امام بھی کوئی انسان نہیں بنا سکتا، اور امام بھی خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے۔ بس جو نا توحید کے ساتھ امامت کو بیان کر کے فرمائے امام رضا علیہ السلام نے کہ جس طرح سے ایک انسان کی نجات کے لیے بنیادی ذریعہ توحید ہے، اسی بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور اساس اسلام میں سے ایک اساس امامت بھی ہے۔ اور اسی امامت کو امام علیہ السلام نے مختلف بیانات میں ارشاد فرمایا ہے، ان الامامت منزلۃ الانبیاء و ارث الاوصیاء، کہ امامت انبیاء کی منزلت ہے۔ انبیاء میں سے بعض امام ہوئے، جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، سب آیات یہاں پر عرض نہیں کر سکتا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، تو پتہ چلا کہ امامت منزلت انبیاء کے درجہ ہے، اس میں کوئی جو نا عام آدمی امام نہیں بن سکتا۔ وہ ارث الاوصیاء، انبیاء کے اوصیاء حقیقی کی وراثت ہے، یہ ہر کسی کی وراثت نہیں ہے کہ جو زور غلبے کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکے تو وہ امام ہو جائے، نا، یہ انبیاء کے اوصیاء کا ورثہ ہے۔ ان الامامت خلافت اللہ، امامت اللہ کی خلافت ہے، وہ خلافت رسولہ، رسول اللہ کے رسول کی خلافت ہے، وہ مقام امیر المومنین، امیر المومنین کا مقام ہے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ اور دین اسلام کی تمام کتابوں میں موجود ہے امیر المومنین کا مقام، کسی کے چھپانے سے منزلت و مقام امیر المومنین چھپ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اگر آج تک کوئی آفتاب کو چھپا سکا ہے تو پھر ایسی طرح امیر المومنین کی فضیلت کو، امیر المومنین کے مقام کو بھی کوئی چھپا سکے گا۔ اگر آفتاب کو چھپانا ممکن نہیں ہے تو علی کی فضیلت کو، علی کے مقام کو، علی کے مرتبے کو کوئی چھپا نہیں سکتا، خود چھپانے والے کی زبان سے ہی علی کی فضیلت صادر ہو جاتی ہے۔ ان الامامت خلافت اللہ و خلافت رسول و مقام امیر المومنین، امیر المومنین کا مقام ہے یہ۔
وہ خلافت الحسن والحسین، اور حسن و حسین کی خلافت ہے امامت، تو جس کا سلسلہ حسن و حسین کے ساتھ جڑتا ہے وہی امام ہو سکتا ہے، وہی خلیفہ رسول ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو امامت کے حوالے سے مختصر جملہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ خود امام کے بارے میں فرماتے ہیں امام کیا ہوتا ہے؟ ان الامام زمام الدین، امام دین کی باغ ڈور کا نام ہے، وہ نظام المسلمین، مسلمانوں کے نظام کا نام ہے امام، وہ صلاح الدنیا، امام دنیا کی صلاح کا نام ہے، جو امام کے ساتھ ہوگا اس کی دنیا بہترین طریقے سے آباد ہو سکتی ہے، وہ عز المومنین، امام مومنین کی عزت ہے، الامام اصل الاسلام، امام اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، الاسلام النامی، یعنی امام اسلام، یعنی اس پروان چڑھنے والے، ترقی کرنے والے، آگے بڑھنے والے، قیامت تک زندہ و تابندہ رہنے والے اس اسلام کی بنیاد کا نام ہے امام، وہ فرع السامی، اور اسلام کے بلند فرع کا نام ہے امام، بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج والجہاد، امام امامت ہی کے ذریعے امام کے ساتھ ہیں تو نماز بھی تمام ہے، زکوٰۃ بھی تمام ہے، اور حج بھی تمام ہے، دیگر احکام بھی، جہاد بھی تمام ہے، اور اگر امام سے کٹے ہوئے ہیں تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، اور یہی وجہ ہے آپ کے سامنے فرق محسوس ہو رہا ہے، کون انسانوں کی، مظلوموں کی نجات کے لیے لڑ رہا ہے، اور غزہ ہمارے سامنے، فلسطین میں جو مظلومین کی نجات کے لیے جو لڑ رہے ہیں وہ وہی ہے کہ جو امام کو ماننے والے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں، اور پھر ان کا تعلق جو امام سے نہیں ہے ان کو اب تو کہہ دیا نا کہ خوارج ہیں یہ۔ بس یہی تعلیمات امام علیہ السلام کے بہت سارے واقعات اور تھیں کہ جو میں نہیں پڑھ سکا، میرے پاس ابھی وقت کم رہ گیا۔ امام علیہ السلام کے علمی مناظر ہیں، امام علیہ السلام کے فرمودات ہیں، فقط ایک جملہ عرض کروں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اس خداوند متعال اس بندے پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ قلت وما امرکم، یعنی یہ میں نے عرض کیا، راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا مولا آپ کا امر کیا ہے؟ کہا کہ یعلم علومنا، یتعلم علومنا ویعلمونها، امام نے فرمایا کہ ہم آل محمد کے علوم کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارا امر یہ ہے کہ ہماری ولایت، ہمارے علوم، ہماری تعلیمات، ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ جو یہ کام کر رہا ہے کہ علوم آل محمد سے اپنے آپ کو مزین کیے ہوئے، آراستہ کیے ہوئے اور دوسروں کو بھی سکھا رہا ہے، تو امام علیہ السلام کی دعا میں وہ شامل ہے۔ بس امام علیہ السلام ہم آپ سے جس بات کا تقاضا کرتے ہیں اس دعا میں یہ ہے کہ جو ائمہ سے منسوب ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہے، اس کو عالم ہونا چاہیے، اسے معلم بھی ہونا چاہیے، عالم بھی ہو اور معلم بھی ہو، خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو اگر یہ کام جو کر رہا ہے تو امام علیہ السلام کی اس دعا اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا معلوم نہیں ہوتا، ہم امید کرتے ہیں خدا نے ہماری دعا رد نہیں کی، اگر جو مانگا ہے اس میں نہیں تو کسی اور میں دعا قبول ہوئی ہوگی، لیکن امام کی دعا قطعی القبول ہے، یعنی یقیناً قبول ہو جاتی ہے، تو جو یہ کام کرے گا اس کے لیے امام کی دعا شامل حال رہتی ہے۔